السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 سبق نمبر 16، جس میں آج ہم 28واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 16 سے لے کر 20 تک پڑھ کر سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 سے لے کر 18 تک پڑھ کر اس سورت کو مکمل کریں گے، اور سورۃ الطلاق اور تحریم اول تا آخر ان دونوں سورتوں کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ التغابن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، مدنی سورت ہے، اور اس کے بعد والے بھی دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ یہاں پر 28ویں پارے میں یہ لگاتار کچھ صورتیں 5-7 مدنی آتی ہیں۔ کل بھی جو آپ نے پڑھی چاروں مدنی صورتیں تھیں، آج بھی جو آپ نے سورۃ التغابن کو مکمل کرنے مدنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الطلاق سورۃ التحریم کو پڑھنے مدنی ہے، اور تمام صورتیں ماشاءاللہ احکام و مسائل کثرت سے ان میں بیان ہوئے ہیں، خاص کر آج کی 2 صورتوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یجمعکم، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، اس جمع والے دن کے لیے، یعنی کس دن کے لیے اللہ تمہیں جمع کرے گا؟ لیوم الجمع۔ تو یاد رکھے گا جمع یہاں مجموع کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ مجموع لہ الناس، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا جو کہ تغابن کا دن ہوگا۔ کیا مطلب جی تغابن کا دن ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ ہار جیت کا دن ہوگا، ایک کو آگے لے جانے والا ایک کو پیچھے کرنے والا دن ہوگا، یوم التغابن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ اسے جنات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی کامیابی بڑی ہے، حالانکہ دنیا کی کامیابیاں بڑی نہیں ہیں، بلکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہے بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، آخرت کے دن جنت میں چلے جانا، فلاح پا لینا۔ یوم التغابن، یوم الجمع، دونوں قیامت کے نام ہیں۔ یوم الجمع کیونکہ اس دن سب کو اول آخر، پہلے انسان سے آخری انسان تک، جنات سب کو جمع کیا جائے گا، اور یوم التغابن کیونکہ وہ دن کیا کیا جائے گا؟ ایک دوسرے کو آگے پیچھے لے جانے والا دن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ النار مؤنث ہے تو اس لیے فیہا، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کوئی بھی مصیبت ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو بعض عرب علماء بڑی خوبصورت دعا دیتے ہیں کہ اللہ یہدی قلبک. کیا دعا دیتے ہیں جی؟ اللہ یہدی قلبک. خاص کر جس بندے کے اندر کوئی اعلانیہ برائی دیکھتے ہیں یا اسے کسی برائی کے کام میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کو دعا دیتے ہیں اللہ یہدی قلبک. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم فقہ کی کلاس میں تھے تو ہمارے استاد محترم ریاض امام یونیورسٹی میں سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین دکتور عبد الحکیم العجلان، بہت بڑے معروف عالم دین عبد الحکیم العجلان، وہ ہمارے استاد محترم تھے. تو کلاس کے اندر ایک لڑکا موبائل استعمال کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی اس کو تنبیہ کی گئی تھی. اب جب استاد محترم نے اس کو دیکھا تو اللہ اکبر، یقین جانیے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے کہ کئی مرتبہ اس کو منع کیا، پھر بھی ایک طرف کتاب و سنت پڑھائی جا رہی ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ اپنے موبائل کو یوز کر رہے. لیکن انہوں نے اپنے غصے پہ ضبط کیا اور بار بار اس کو ایک ہی دعا دے رہے تھے اللہ یہدی قلبک، اللہ یہدی قلبک. اور یہ دعا دیتے دیتے ان کا غصے کا لیول فوراً ڈاؤن ہو گیا، لڑکا انتہائی شرمندہ ہو گیا اور شاید اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ دوبارہ میں نے پورے سمیسٹر اس لڑکے کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا کلاس میں. تو بچے تنگ کریں کچھ بھی ہو تو بچوں کو ایسی دعائیں دیا کریں، بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں، برے الفاظ نہ کہا کریں، بچوں کو ایسی دعائیں دیا کریں اللہ یہدی قلبک، اللہ آپ کے دل کو ہدایت عطا کرے، اللہ آپ کے دل کو استقامت عطا کرے کہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. بچوں کو ایسی دعائیں دیا. فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بعض علماء کرام جب ان سے یہ کہا جاتا کہ دیکھیے فلاں نے ایسے کہا ہے تو وہ کہتی قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں فلاں کی اطاعت کرنے کا نہیں کہا، اللہ نے صرف ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا کہا. اور آپ دیکھ لیجئے تمام ائمہ، محدثین، فقہائے اربعہ، دیگر فقہا، تمام کے تمام لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف نہیں بلاتے تھے بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانے والے تھے. عوام الناس کے لیے دین کو آسان بنانے والے تھے، انہیں دین سمجھانے پڑھانے والے تھے. ان میں سے کسی کی یہ رائے نہیں تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہمیں ہی فالو کرنا شروع کر دینا. قرآن کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. ہمارے رسول پر بلاغ مبین ہے، واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، 3 مرتبہ پوچھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتلاؤ میں نے تم تک اس پیغام کو پہنچا دیا. انہوں نے کہا نعم قد بلغت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. قد بلغت وَأَدَّيْتَ امانت اللہ، آپ نے اللہ کی امانت کو ادا کر دیا. اللہ ہوگا. تو اگر تم پھر بھی جاتی ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قیامت کے دن ان سے باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ کی امت کے اتنے افراد نے کیوں نہیں مانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لوگوں تک بات کو پہنچانا تھا. توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اس کے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنا چاہیے ایمان والوں پر، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے،
وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری اولادوں میں سے عَدُوًّا لَكُمْ تمہارے دشمن ہیں. من یہاں بعض کے معنی میں ہے. من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں میں سے بعض، وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری اولادوں میں سے بعض یعنی ساری بیویاں اور ساری اولادیں نہیں، بلکہ بیویوں میں سے بعض اور اولادوں میں سے بعض کیا ہیں؟ عَدُوًّا لَكُمْ تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوا بچو ہم ان سے بچ کر رہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ بیویاں جن کی وجہ سے خاوند اپنے دین کو خراب کر بیٹھتے ہیں، جو اپنے خاوند کو کسی گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں یا اسے گناہ کی رغبت دلانے والی ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، اور وہ کام گناہ پر مبنی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، میاں بیوی کا جو آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کو گناہ کی طرف لے جانا نہیں ہوتا بلکہ گناہوں سے بچانا ہوتا ہے. سلف صالحین میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کی کہ اگر میں اپنی اولادوں کو جس حالت میں چھوڑوں مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا دکھ ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں جنت میں گیا اور مجھے اپنی اولاد میں سے کوئی جنت میں نہ دکھائی دیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. یہ ہے کیونکہ وہ اصل زندگی ہے. اور اولادوں میں سے بعض ہیں جو والدین کی گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے وہ عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. مفسرین نے کیا لکھا، امام ابن کثیر اور دیگر نے، قرۃ اعین سے مراد وہ ہے کہ جب بچے نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں تو ان کو دیکھ کر والدین خوش ہو جائیں. بچوں کو دیکھ کر والدین خوش ہو جائیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کو دیکھ کر والدین خوش ہو جائیں. یہ مطلب ہے بچوں کو دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہونا. قرۃ اعین. فرمایا وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انما اموالکم بس تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ آزمائش ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. دیکھ لیجئے کیسے آزمائش ہیں، کیسے فتنہ ہیں. یاد رکھیے گا، مال، اولاد، بیویاں، یہ یا اللہ کی نعمتیں، یہ تب فتنہ کہلاتی ہیں، تب آزمائش کہلاتی ہیں جب انسان کے دین پر غالب آ جائے، جب اس کو حلال و حرام کی تمیز بلا دیں تو یہ فتنہ کہلاتی ہیں. ورنہ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ رشتے اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. کل بھی آپ نے پڑھا. لیکن فتنہ کہا گیا، ایک طرف اللہ کا فضل، دوسری طرف فتنہ. مطلب یہ کہ اگر آپ کو برائی تک لے جانے والے ہیں ان میں سے کچھ بھی تو فتنہ ہیں، اور اگر آپ کو اچھائی تک لے جانے والے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے. فرمایا واللہ عندہ اور اللہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم، اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، مستطعتم جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تم میں طاقت ہے استطاعت ہے اللہ سے ڈرو. واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیر لانفسکم تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ اور جس کو بچا لیا گیا اس کی نفس کی کنجوسی سے. شح کہتے ہیں بخل کو، جس کو اس کی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا. فاولئک هم المفلحون تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جس کو اس کی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مطلب جو نفس کے بخل سے بچ گیا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی گراں گزری کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں، مطلب کیسے ہم اس حق کو ادا کر سکتے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ اور دوسری جگہ فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ کیا مطلب ایک انسان اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے تو اللہ اس تکلیف میں نہیں ڈالتا کہ ہر حال میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، بلکہ رخصت آ جاتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھیے، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھیے، روزہ رکھیے، سفر ہے مشقت ہو رہی ہے یا مشقت نہیں بھی ہو رہی سفر ہے تو مسافر کے لیے رخصت دے دی، چھوڑ دیجئے، باقی دنوں میں پورے کر لیجئے۔ مریض ہیں، مرض روزے پر اثر انداز ہو رہا ہے، چھوڑ دیجئے، باقی دنوں میں پورے کر لیجئے۔ یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ آخری دو آیات اس سورہ کی، ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اور پہلے یہود کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے، تو کیا ہوگا اللہ کو اگر تم قرض دو گے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، تو کیا ہوگا یضاعفہ لکم، اللہ اسے دگنا کر کے تمہارے لیے لوٹائے گا، اللہ اسے دگنا کر کے تمہارے لیے لوٹائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت تو بہت قدردان اور بردبار ہے۔ اللہ رب العزت بہت قدردان ہے، مطلب یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے الغیب، چھپی باتوں کو، والشہادہ، اور ظاہر باتوں کو، چھپی اور ظاہری دونوں طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، مطلب وہ غلبہ بھی اس کا ہے اور اس کے فیصلوں میں حکمت بھی ہے، اس کے تمام فیصلوں کے اندر حکمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ التغابن کو مکمل کیا۔ ایک مرتبہ آپ ذرا سورۃ الطلاق کے موضوعات کو دیکھیے اور ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الطلاق۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ، سورۃ الطلاق 12 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات کے اندر سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ آئلی معاملات میں بھی اللہ کی حدود کی پاسداری کا بیان ہے، طلاق کے تشریعی احکام اور ان کی خلاف ورزی پر عذاب کی تنبیہ ہے، اور حدود الہی اور تقوی کے اہتمام کی
ہدایت کی گئی ہے، اللہ کی حدود اور تقوی کو لازم پکڑنا ہے۔ تو آتے ہیں سورۃ الطلاق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، لیکن آگے دیکھیے جمع کے الفاظ ہے طلقتم، مطلب تمام امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے طلاق کے احکام و مسائل کو بیان، ان کا بیان آنے والا ہے سورۃ الطلاق میں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت میں، ان عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو۔ عدہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گنتی، مطلب یہ کہ ان کی ایام مخصوصہ جو ان کی ماہواری کے ایام ہے، اس کے بعد طہر کی حالت میں اس گنتی کے اندر ان کو طلاق دو۔ اور جب طلاق دو تو کیا کرو؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اس عدت کو شمار کر لو جب تم طلاق دے رہے ہو، کیونکہ جیسے ہی طلاق دی تو اس سے عدت کے دن شروع ہو گئے، تو اس گنتی کو گن کر رکھو، اچھی طرح شمار کر کے رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ پہلے ترجمہ سنیے پھر مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ لا تخرجوہن، تم ہرگز نہ نکالو ہن ان عورتوں کو، من بیوتہن ان عورتوں کے گھروں سے، تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ مردوں کو خطاب ہو گیا کہ اگر طلاق دے بھی دی ہے تو عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اب عورتوں کو خطاب ہے، ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی نہ نکلیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی انہی خامدوں کے گھر میں ہی رہیں چاہے طلاق ہو چکی ہے، طلاق رجعی، پہلی دوسری طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتے، الا سوائے ان یاتینا، یہ کہ وہ عورتیں آئیں، بفاحشۃ مبینہ، کسی واضح فحاشی کے کام کو۔ ہاں اگر کوئی واضح فحاشی کا کام کر بیٹھی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ انہی گھروں کے اندر رہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اللہ نے ان حدود کو مقرر کر دیا، ان حدود سے باہر نہیں جانا، ان کو کراس نہیں کرنا۔ اچھا اگر کراس کیا، وَمَن يَتَعَدَّى، اور جو آگے بڑھا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث بعد ذلك امرا، اس کے بعد اللہ کوئی نیا معاملہ لے کر آ جائے، اللہ اس سے کوئی نیا معاملہ لے کر آ جائے۔ یاد رکھیے گا طلاق کا جو سنت طریقہ ہے، مطلب اگر کوئی انسان، پہلا تو یہ ہے کہ اس چیز سے حتی الوسع بچا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں، میاں بیوی دیکھتے ہیں یا ان کے خاندان دیکھتے ہیں کہ معاملات بالکل نہیں بڑھ رہے اور علیحدگی لازم ہے، تو طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اس کے ماہواری میں طلاق نہ دی جائے، اور اس طہر کے اندر جس طہر میں میاں بیوی نے ہم بستری نہ کی ہو، اس کے اندر طلاق دے دی جائے۔ اور پھر آگے 3 طہر اس کی عدت ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ان کی اس عدت میں طلاق دو، اس گنتی میں، مطلب جب وہ طہارت کی حالت میں ہو تو تب انہیں طلاق دو، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کون سچا ہے یہ تقوی ہی بتاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی بتاتا ہے کہ میری غلطی ہے یا اس کی، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایسے معاملات میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شریعت اسلامیہ کا کس قدر پیارا حکم ہے کہ طلاق ہو بھی چکی ہے،
پہلی یا دوسری طلاق ہے جس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، تو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، وہ خاوند کے گھر میں ہی رہیں، اپنی عدت کو وہاں پر گزاریں، نہ تم نکالو اے مردو اور نہ وہ عورتیں خود سے نکلیں۔ یہ جو آیت کے آخر میں نا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ شاید وہ بیوی اس گھر کے اندر رہ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں شاید کہ اللہ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کر دے اور وہ رجوع کا باعث بن جائے۔ لیکن ہمارے ہاں دور دور تک اس چیز پر عمل نہیں ہوتا۔ طلاق کے بعد اس گھر میں رہنا تو دور کی بات ہے، طلاق سے پہلے ہی معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں یا بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا حکم دیکھیے کہ اسی گھر کے اندر عورت اپنی عدت گزارے۔ اللہ اکبر۔ مزید احکامات بھی ہیں اسی بارے میں۔ فائدہ بلغنا، جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن، اپنے وقت کو، مطلب ان کی عدت پوری ہو گئی، اپنے وقت کو پہنچ جائیں، فامسکوہن بمعروف، تو اچھے طریقے سے انہیں روکے رکھو۔ مطلب اگر تم انہیں روکنا چاہتی ہو تو رجوع کر کے ان کی عدت کے اندر اچھے طریقے سے انہیں اپنے پاس روکے رکھو۔ اچھا اگر نہیں روکنا چاہتے تم اپنے پاس، او یا فارقوہن، انہیں اپنے سے الگ کر دو۔ اچھا الگ کرنا ہے تو کیسے؟ خوب برا بلا کہہ کر، پورے خاندان اور ہر جگہ پر رسوا کر کے، کیا ویسے الگ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ او فارقوہن بمعروف، الگ بھی بڑے اچھائی معروف کے ساتھ کرنا ہے، نیکی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو اگر علیحدگی کرنی ہے تو نیکی کے ساتھ۔ دیکھیے اس سے پیارا کوئی دین ہوگا؟ اس سے زیادہ عدل و انصاف والا دین۔ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ذَوَيْ عَدْلٍ، دو عدل والے، منکم، تم میں سے کوئی دو عدل والے بندے اس پر گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو، مطلب صحیح گواہی دو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے وہ جس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ وعظ یعظ سے فعل مجہول ہے، یوعظ بہ، یہ ہے وہ چیز جس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ ہے وہ حدود، احکامات جن کی انہیں وعظ اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی ہی خوبصورت آیا۔ بعض اوقات انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ کہاں، ایگزٹ کہاں، ان پریشانیوں سے وہ ایگزٹ کیسے لے گا، نکلے گا کیسے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو کیا ہوگا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ مخرج عرب ممالک میں رہنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں۔ مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر نکلنا ہے ایک طرف تو وہ ایگزٹ لے لے گا، مخرج، یہ وہی لفظ ہے مخرج، نکلنے کی جگہ۔ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ مطلب پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، تنگی میں ہے، بے روزگاری میں ہے، بے اولادی کی حالت میں، کسی حالت میں اللہ اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو عطا کرے گا، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے لَا يَحْتَسِبْ، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، اپنے معاملے کو اللہ انجام تک لے جانے والا ہے۔ اللہ کے امور جو ہیں وہ پورے ہو کر رہنے والے ہیں، اللہ ان کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ، تحقیق اللہ نے بنا دیا، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرہ، ایک اندازہ، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک قدر مقدر کر دی، مقرر کر دی، مقدر کر دی۔ تو دیکھیے تقوی کس قدر خوبصورت چیز ہے۔
جو تقوی کو اختیار کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں. وہ اشارہ الی قلبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الی صدرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، یہاں ہے تقوی. اور اہل تقوی کا مختلف انعامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل تقوی کے لیے بیان کیے. ان میں سے ایک سب سے خوبصورت انعام یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. یقین جانیے کہ یہ آیت کریمہ، یہ 2 آیات وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا، لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا. سلف صالحین کے پاس کوئی بندہ آتا پریشانی میں ہو، وہ کہتے تقوی اختیار کرے. بے روزگاری ہے جی، روزگار نہیں ملا، تقوی اختیار کرے. اولاد نہیں ہو رہی، تقوی اختیار کرے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور اللہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ہاں، اللہ پر بھروسہ توکل شرط ہے. جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کو اللہ کافی ہے. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، کیا اسے کسی انسان کی ضرورت رہتی ہے؟ کیا وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے. اللہ. اچھا جی، اب ان عورتوں کے بارے میں ہیں 3 طرح کی عورتوں کا حکم بیان ہونے والے ہیں. ایک وہ عورتیں جو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی ہیں اور ان کے ایام ختم ہو چکے ہیں. نمبر 2 جن عورتوں کے ایام یا جن بچیوں کے ایام شروع ہی نہیں ہوئے. اور نمبر 3 اولات الاحمال حاملہ. ان کا حکم سنیے، ان کی عدت کے احکام و مسائل. فرمایا واللائی، اللاتی کی جمع ہے واللائی، اللائی وہ عورتیں جو یا اسنا مایوس ہو چکی ہیں. کس سے مایوس ہو چکے ہیں؟ من المحیض، حیض سے. وہ اپنے ان ایام سے مایوس ہو چکی ہیں. ظاہر بات ہے ایک ٹائم کے بعد ماہواری اگر نہیں ہے تو وہ ان کی وہ والی ایج شروع ہو چکی ہے. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شبہ ہو جاتا ہے ان کی عدت کے اندر، اب ان کے ایام تو نہیں ہے تو عدت کیسے ہوگی؟ فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے. اس 3 مہینے کی گنتی کو پورا کرو. واللائی، اور وہ عورتیں بھی جو لم یحیض، جو عورتیں ابھی اپنی بلوغت کو پہنچی نہیں، جن کے ایام شروع ہی نہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ غیر بالغ، غیر بلوغت کی حالت میں نکاح جائز ہے. رخصتی جائز نہیں ہے لیکن نکاح جائز ہے. اب اگر نکاح ہو جاتا ہے، طلاق کی صورت پیش آ جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے اب ایام تو نہیں ہے، تو عورتیں کیسے عدت کو شمار کریں گی؟ ہاں، تقریباً 3 مہینے ان دونوں طرح کی کیٹیگریز میں. اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری کی طرف، اور وہ حمل کی کیٹیگری ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حملوں والیاں، اجلہن، ان کے وقت کو کیا ہے جی؟ ان کے وقت ان یضعن حملہن، یہ کہ اپنے حمل کو وضع کر دیں. ان کے وقت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک عورت اگر عدت میں ہے، 3 مہینے اگر نہیں بھی ہوئے، لیکن 1-2 ہفتے کے بعد وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. بعض دین اسلام یا دین اسلام کے جو قواعد و اصول ہیں ان سے ناواقف لوگ دین اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کیسا دین ہے کہ عورت پر اللہ نے عدت رکھ دی، یا دین اسلام میں عورت کے ذمے عدت رکھ دی گئی ہے، مرد پر کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا اس عدت کا ایک حکمت ہے جو ہمیں اس آیت میں سمجھ آ رہی ہے. عدت کی ایک حکمت ہے.
اور وہ حکمت استبراء الرحم، رحم مادر کا صاف ہو جانا. کیونکہ اب ظاہر بات ہے اگر علیحدگی بھی ہو چکی ہے یا پھر پہلا خامند فوت ہو چکا ہے، عورت اپنی اگر نئی زندگی کا آغاز کسی اور ہم سفر کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہے تو یہ لازمی ہے کہ کل کہیں ایسا نہ آئے کہ اولاد پر پرانا شوہر آئے، وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے اور نیا آئے تو وہ کہ نہیں یہ میری اولاد ہے. تو ایک عدت مقرر کر دی جائے جس کے اندر ہر چیز واضح ہو جائے گی. اگر پچھلے شوہر سے ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی واضح ہو جائے گا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استبراء الرحم، رحم کا صاف ہو جانا. سمجھا گی نا آپ کو ان آیات کی؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے تو کیا ہوگا؟ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. يَجْعَلْ لَهُ، اللہ بنائے گا اس کے لیے، مِنْ أَمْرِهِ، اس کے معاملے سے، یسرا، آسانی. آپ نے ایک چیز پر غور کیا؟ جی میں نے سورۃ النساء میں اس چیز کو بیان کیا تھا. دیکھتے ہیں ان ابھی تک کی جو 4 آیات پڑھی ہیں اس کے اندر آپ اس چیز تک پہنچتے ہیں جو سورۃ النساء میں نے بیان کی تھی. یہ طلاق و نکاح کے مسائل جہاں پر چاہ رہے تھے. فرمایا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، اللہ نے اس کو اتارا ہے تمہاری طرف. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو تمہاری طرف اتارا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر جائے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دو ڈالے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا، بڑا اجر، عظیم اجر عطا کرے گا، اور اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. جی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. کہ آپ میں سے 2 لوگوں کا، اچھا کل 3 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے ہیں، جن میں سے 2 لوگوں کے جواب بالکل درست ہیں اور دونوں سسٹرز ہیں، اور سیم جو چیز انہوں نے لفظ بلفظ بتائی وہی چیز الحمدللہ میں نے سورۃ النساء میں پڑھائی تھی. تیسرا جواب سسٹر ہیں ان کی طرف سے موصول ہوا اور وہ بھی درست جواب ہے. تو تینوں ماشاءاللہ ہماری بہنیں ہیں جو سبقت لے گئیں. سسٹر رافعہ حبیب ہیں، سب سے پہلے آپ کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. سسٹر رفیہ ہیں، آپ کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. رافعہ اور رفیہ، اللہ آپ دونوں کو بلند مقام عطا کرے اور آپ سب سننے والوں کو. اور تیسری ہیں سسٹر سعدیہ، سعدیہ سعادت سے ہے، اللہ آپ کو سعادت والی عمر عطا کرے. تو ماشاءاللہ اکرمکم اللہ، تینوں سسٹرز کا جواب درست ہے. اور میں نے سورۃ النساء میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں نکاح اور طلاق کے احکام و مسائل گزرے ہیں تو اللہ رب العزت بار بار تقوی کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تقوی دل کے ڈر کے ساتھ ہے. بعض اوقات شاید کہ خامند بیوی پر زیادتی کرنے والا ہو، بعض اوقات بیوی کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی کی جا رہی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے. تقوی جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اگر میاں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. تو دیکھیے نا ذرا، آیت نمبر 3 میں بھی تقوی کا حکم، بلکہ آیت نمبر 2 میں تقوی، 3 میں تقوی، 4 میں تقوی، 5 میں تقوی، لگاتار تقوی، اور ساتھ ساتھ نکاح طلاق کے احکام و مسائل. یہ ہے دین اسلام کا حسن، اور یہ ہے قرآن مجید میں تدبر، تفکر. فرمایا اسکنوہن، ان عورتوں کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان عورتوں کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو. مطلب یہ کہ اگر علیحدگی ہو بھی گئی ہے، یعنی طلاق دے بھی دے گیا، عورت عدت کے اندر ہے، تو جو تمہاری استطاعت ہے، یہ نہیں کہ وہ عورتیں تم سے، تمہاری استطاعت سے بڑھ کر وہ عورتیں تم سے مطالبہ کرنا شروع ہو جائیں، یا پھر تم اپنی استطاعت سے کم ان کو تنگ کرنے کے لیے کم چیز میں ٹھہراؤ. نہیں، وہاں ٹھہراؤ جو تمہاری وسعت اور استطاعت ہے. اگر تم اعلیٰ وسعت پر ہو، تمہارا جو لائف سٹائل ہے تو اس کے مطابق انہیں ٹھہراؤ. درمیانہ تو درمیانہ، ادنا تو ادنا، جیسے تم ہو. من وجدکم ولا تضاروہن،
اور انہیں نقصان نہ دو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم انہیں تنگ کرو، ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں نقصان نہ دو کہ تنگ کروں گا تو چلو یہ خود ہی چلی جائے گی، ایسے مت کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، حمل والی ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ اپنے حمل کو وضع کر دے۔ مطلب اب ایک عورت کی پہلے مہینے کے اندر، حمل کے پہلے مہینے کے اندر اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے تو مطلب 8 مہینے بھی باقی ہیں، تو ان کو اپنے پاس ٹھہراؤ، ان کی خدمت کرو، نہیں بھی رجوع کرنا چاہ رہے تو نہ رجوع کرو، ان کی عدت ہے وضع حمل تک، تب تک ان کی خدمت کرو۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، اگر وہ عورتوں تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان عورتوں کو اس کا بدلہ دو۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ بچے کی خدمت بھی وہ کریں اور تم بالکل اپنے فرائض سے سبق دوش ہو جاؤ، نہیں، تم نے ان عورتوں کی خدمت کرنی ہے اور انہوں نے تمہارے بچوں کی خدمت کرنی ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں نیکی کے ساتھ مشورہ کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے تنگی ہو تو کیا ہوگا؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، مطلب اگر تمہاری وہ زوجہ نہیں تمہاری اولاد کو رکھنا چاہ رہی، دودھ پلانا چاہ رہی، تو ٹھیک ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے گی، کوئی اور عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ رضاعت سے ہے ترضع، ارضع یرضع سے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے دین اسلام کے احکام و مسائل ہیں، مطلب علیحدگی کی صورت میں بھی کس قدر عدل و انصاف ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے۔ ذو سعتن، ذو مطلب والا، ذو سعتن وسعت والا، من سعته اپنی وسعت سے۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ، پر چاہیے کہ وہ خرچ کرے، کس میں سے؟ مما آتاہ اللہ، مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ ہاں، جس کا رزق تنگ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، اور اگر کوئی وسعت والا ہے تو وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ رب العزت کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، الا مگر ما آتاہا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اللہ اسی کے مطابق ہی اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ سیجعل اللہ، ان قریب اللہ بنا دے گا، بعد عسر، تنگی کے بعد یسر، آسانی، ان قریب اللہ عسر کے بعد یسر لے کر آئے گا، مطلب مشکل دنوں، تنگی کے بعد اللہ آسانی لے کر آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا، جو عین کے ساتھ ہوتا ہے وہ مشکل ہے، عسر، اور جو یا کے ساتھ ہوتا ہے یسر، اس کا مطلب آسانی ہے۔ اللہ، تو یہاں پر آپ کی سورت کا نام جس مناسبت سے رکھا گیا تھا، طلاق کے احکام و مسائل، یہاں پر یہ ہمارا موضوع مکمل ہوا الحمدللہ۔ تو احکام و مسائل میں کچھ تفسیر بھی زیادہ کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، ہر خاندان میں، تو آپ کے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور باقی مزید تفصیل کے لیے آپ تفاسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، قرآن مجید میں کئی مواقع پر یہ لفظ استعمال ہوا، کَأَيٍّ، کتنی ہی ہیں، من قریۃ، بستیاں، عَتَتْ عن امر ربها، جنہوں نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، ورسلہ، اور اس اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے رسولوں کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا شدید حساب لیا، حاسبناها، ہم نے ان کا حساب لیا، حسابا شدیدا، شدید حساب، وعذبناها، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، عذابا نکرا، بڑا سختی والا عذاب۔ نکرا اصل میں کہتے ہیں ناپسندیدہ، برائی کو بھی عربی زبان میں منکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہوتی، تو عذاب نکرا، ناپسندیدہ عذاب ہم انہیں دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بستیاں جو تھیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی،
اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں شدید ان کا حساب لیا اور انہیں ناپسندیدہ سخت عذاب دیا. فذاقت انہوں نے چکھ لیا، وبال امرها اپنے کام کا انجام وبال، وکان عاقبت امرها خسرا اور ان کے کام کا جو انجام تھا وہ خسارے میں ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے شدید عذاب. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقلوں والو، اے عقلوں والو اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہیں عقل و شعور عطا کی، اللہ سے ڈرو. قد انزل اللہ تحقیق اللہ نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف ذکر اللہ نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو اتارا ہے، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو. رسولاً ایک رسول، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات کو. اللہ نے تم پر اپنا ذکر اتارا، اللہ نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا، وہ تم پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے. کیسی آیات ہیں وہ؟ مبینات بڑی واضح آیات. مقصد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، آپ کی بعثت کا؟ لیخرج الذین آمنوا تاکہ وہ اللہ نکالے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو نکالے. کہاں سے نکالے؟ من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. تو پتہ چلا ظلمات جمع ہے، اندھیرے بہت زیادہ ہیں لیکن روشنی ایک ہے، نور ایک ہے. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں. کیسے باغات ہوں گے جی؟ تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا ان کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا اللہ نے انہیں بہت اچھا رزق دیا ہے. تحقیق اللہ نے بہت اچھا اسے رزق دیا. اللہ نے جس کو اس کے دنیا کے اعمال کے بدلے میں اپنی رحمت سے جنتوں میں داخل کر دیا. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین سے، مثلہن اسی کی مانند. اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین سے بھی ایسی 7 زمینوں کو، حالانکہ زمین تو ایک ہے. تو بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ اس سے مراد 7 بر اعظم ہیں، لیکن واللہ عالم یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. جو بات درست معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زمین کے اندر بھی مختلف طرح کی تہیں ہیں، مٹی کی تہ، مختلف دھاتوں کی، پتھروں کی تہ، پانی کی تہ. ان تہوں سے مراد زمین کی تعداد ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہی زمین کہلاتی ہیں. الارض جو اپنے وجود کے اعتبار سے ایک ہے، البتہ تہوں کے اعتبار سے وہ 7 ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمینیں بھی اللہ نے ویسی ہی بنائی. یتنزل الامر بینہن اللہ ان کے درمیان، مطلب زمین و آسمان کے درمیان اللہ نازل کرتا ہے اپنے معاملے کو، اپنے احکامات کو اللہ نازل کرتا ہے. لتعلموا تاکہ تم جان لو. کیا جان لو جی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ اور یہ کہ اللہ قد احاط تحقیق اس نے گھیرے ہوئے بکل شیء ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ. تو چلیے جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الطلاق کو مکمل کیا. ایک مرتبہ سورۃ التحریم کے موضوعات کو دیکھیے اور اس کے بعد ہم سورۃ التحریم شروع کرنے جا رہے ہیں.
جی بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا منکم. تو الحمدللہ ہم نے سورۃ الطلاق کو مکمل کیا، تو چلیے سورۃ التحریم کو شروع کرتے ہیں. تحریم 12 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہیں. آیت نمبر 1 کی مناسبت سے اس کا نام تحریم رکھا گیا کیونکہ وہ جو شروع کیا آیات میں ایک واقعہ ہے. تحریم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا. حرم یحرم تحریم، جیسے علم یعلم تعلیم. موضوعات کے اندر عائلی معاملات میں حدود اللہ کی پاسداری لازم ہے. امہات المومنین سے متعلقہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. خالص توبہ کا بیان ہے اور بیوی بچوں کی تربیت کی ہدایات ہیں. سورۃ التحریم. پہلے ایک واقعہ سن لیتے ہیں، اور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری مسلم دیگر کتب کے اندر وہ واقعہ موجود ہے. واقعہ اس طرح پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب کے پاس، زینب بنت جحش کے پاس تشریف لے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو یہ بات ناگوار گزری. دیکھیں وہ امہات المومنین ہیں اور وہ آپس میں جو ان کا رشتہ ہے وہ سوکنوں کا رشتہ ہے. اب حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو جب یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائیں گے. اچھا ہوتا اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس جا کر شہد وغیرہ تناول فرمایا کرتے، تو بعض اوقات اگر شہد کی مکھی ایک ازفر نامی پھول تھا یا مغافیر نامی پھول سے اگر وہ ہو کر آتی اپنے شہد کو بناتی، تو بعض اوقات جس طرح ہمارے یہاں بیری کا شہد ہوتا ہے، گلاب کا شہد ہوتا ہے، جس چیز کا سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کا شہد آپ کو ملتا ہے خالص، تو اسی طرح عرب کے اندر وہ مغافیر شہد کے اندر سے بھی وہ ہلکی سی ایک اس پھول کی یا اس پودے کی سمیل آتی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ سے مغافیر کی سمیل آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ حضرت حفصہ کے پاس یہ فرما دیا اور قسم کھا لی کہ میں دوبارہ شہد نہیں کھاؤں گا، حالانکہ یہ حلال ہے. تو انسان، جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ انسان کو کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی طرف تنبیہ کی کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی، لم تحرم، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اے نبی، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہیں. ساتھ یہ بھی فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ. مطلب تحلہ کا مطلب قسموں کو حلال کرنا. مطلب ایک بندے نے قسم کھا لی، پھر بعد میں اگر کوئی کام اس کے مخالف کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ قسم کا کفارہ دے دے. تو اللہ نے تم پر یہ فرض کی ہے. واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسرہ سر سے ہیں، سر راز کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسی سے آپ کہتے ہیں سری نماز، جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے، ظہر عصر کی نماز سری نماز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتلایا کہ حفصہ میں قسم کھاتا ہوں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا.
تو حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. اس آیت کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات کی، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف حدیث بات، فَلَمَّا، پس جب، نَبَّأَتْ بِهِ، انہوں نے اس کی خبر دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس پر اس کو ظاہر کر دیا. انہوں نے آگے بتا دی حضرت عائشہ کو اور اللہ نے ظاہر بھی کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے آ کر حفصہ سے پوچھا، اے حفصہ کیا تم نے وہ بات عائشہ کو بتا دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات نہیں بتلائی، بلکہ کیا، عرف بعدہ، بعض بات انہیں بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بعض، اور بعض سے اعراض کیا. مطلب کچھ بات بتا دی اور کچھ نہیں بتائی، اعراض کیا. فلما نبأہا بہ، فلما، پس جب، نبأ، انہوں نے بتایا، ہاں اس بات کو، بہ یعنی ان کو، ہاں یعنی حضرت حفصہ کو، بہ اس بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتلایا کہ کیا تم نے وہ بات کسی کو بتلا دی؟ قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ میں نے وہ بات کسی کو بتا دی؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتلایا ہے اس علم رکھنے والے نے، خبر رکھنے والے، وہ جو علیم و خبیر ہے، مجھے اس نے بتلایا ہے کہ تم نے وہ بات کسی کو بتلا دی. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلایا گیا. فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل جھک چکے ہیں. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو تمہارے دل کیا ہیں؟ سائغن، نرم پڑ چکے ہیں، جھک چکے ہیں، تمہیں اپنی غلطی کا پتہ چل چکا ہے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں آپس میں مل کر غالب آنا چاہو، علیہ ان پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا ہے؟ تو پھر یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ ہوا مولاہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، و جبریل، اور جبریل امین، و صالح المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو خالص مومن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. مزید والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. اللہ بھی، جبریل امین بھی، خالص مومن بھی، اور فرشتے بھی. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد غالب ہیں. عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب کیا کرے؟ ان یبدلہ، یہ کہ بدل ڈالے اس کو، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، تم سے بہتر. اگر وہ تمہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بدل ڈالے تو اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر انہیں دے دیں. مسلماتن، مسلمان عورتیں، مؤمناتن، ایمان والی عورتیں، قانتاتن، قانتاتن، اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، قنوت سے ہیں. تائباتن، توبہ کرنے والی، عابداتن، عبادت کرنے والی، سائحاتن، روزے رکھنے والی، ثیباتن، بیوہ، و ابکارا، اور کواری. کواری ہوں یا بیوہ وغیرہ ہو یا مطلقہ وغیرہ، تو اللہ تمہارے بدلے ایسی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے جن میں یہ صفات ہوں. اگرچہ یہ ساری صفات امہات المومنین کے اندر پائی جاتی تھیں، تو اللہ ایسی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، 6 صفات اللہ نے گنائی. ثیبات و ابکارا،
بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور کواری بھی. بارک اللہ فیکم. یہ جو پیچھے آپ نے آیات کریمہ پڑھی کمنٹ کے اندر ماشاءاللہ ڈاکٹر اختری نے انہوں نے اشارہ کیا بڑی اچھی چیز کی طرف، لیکن میں تفصیل کے در سے بچنے کے لیے اور ٹائم بچانے کے لیے اس واقعے کی طرف نہیں گیا کہ جو شہد والا آپ نے واقعہ سنا تو انہی آیات میں بعض تفسیر کی کتابوں میں اور جامع ترمذی وغیرہ میں، یعنی یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری مسلم میں ہے شہد والا واقعہ، اور بعض کتابوں میں بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا، بعض نے صحیح بھی کہا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا. بعض کتابوں میں یہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ کی خادمہ تھی حضرت ماریہ ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. حضرت حفصہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہونا ناگوار محسوس کیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے، واللہ اعلم. اللہ اکبر. بڑی پیاری آیات یہ اور اس کے بعد والی آیات. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے. کس آگ سے جی؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. لوگ اور پتھر جس آگ میں جانے والے ہیں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. کیا ہوگا؟ علیہا ملائکۃ، اس آگ پر فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے جن کے دلوں میں رحم نہیں آتا ہوگا، سخت دل والے فرشتے. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دے گا. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسے فرشتے آگ پر مقرر ہوں گے. تو چلتے ہیں آج کے آخری پیج کی طرف. یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، نہ تم عذر پیش کرو آج کے دن. انما تجزون، تمہیں تو بس بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے وہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی عذر نہ پیش کرو، قیامت کے دن کی بات ہے. اور ایمان والوں سے کیا خطاب ہے؟ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف. کیسی توبہ کرنی ہے جی؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحا. اور یاد رکھیے گا علماء کرام نے کیا کہا؟ توبۃ نصوحا وہ ہوتی ہے، سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 4 شروط ہوں. نمبر 1، جس کام پر توبہ کر رہے ہیں اس پر شرمندہ ہوں، اس کو چھوڑیں، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو اس کے حق کو ادا کریں. یہ ہے توبۃ نصوحا. اگر ایک بندہ گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، گناہ بھی مسلسل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ اتوب الیک، میں تو توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تب ہے جب گناہ کو چھوڑ کر اس پر شرمندہ ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو کیا ہوگا ایمان والو جب توبہ کرو گے سچی توبہ؟ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، یہ کہ دور کر دے تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے، جنات، ان باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں. اللہ تمہیں ایسے باغات میں لے جائے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اچھا وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن وہ اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، جس دن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ان کو عزت عطا کرے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا. نورہم، ان کے نور، یسعا، دوڑ رہے ہوں گے، بین ایدیہم، ان کے آگے، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف. یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، جنت میں ان کے نور ہوں گے جو ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کو دکھائی دیں گے. یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے.
وغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ اس سے مراد حربی کفار ہیں، وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کی حالت میں حربی کفار ہیں، ان پر سختی کیجئے اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یاد رکھیے گا، اس سختی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں رہنے والے کفار ہیں، ان پر سختی نہیں کرنی، ان پر نرمی کرنی ہے تاکہ وہ دین اسلام کی طرف آئیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر ان کا خاتمہ اسی حالت میں ہو جاتا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بڑی خوبصورت آیات سورۃ التحریم کی اکثر جو آپ نمازوں وغیرہ کے اندر سنا کرتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت آیات۔ دیکھیے جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا، جن کے اندر اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا، تو دیکھتے ہیں جی وہ 4 عورتیں کون سی۔ بڑے غور سے ان آیات کو سمجھیے، سنیے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال کو بیان کیا۔ ضربہ کا لفظی مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن جب ضربہ کے بعد مثل یا امثال یا مثل کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب بیان کرنا ہو جاتا ہے، مثال کا اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ کس کے لیے بیان کی؟ للذین کفروا، کافروں کی۔ کس کی مثال؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ اللہ نے اس کی اور اس کی ان 2 عورتوں کی مثالوں کو بیان کیا۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کانتا، وہ دونوں تھیں۔ دیکھیں اگر ایک ہوتی نا تو ہوتا کانت، وہ تھی۔ کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت عبدین، 2 بندوں کے نیچے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھیں۔ اچھا وہ 2 بندے کیسے تھے جی؟ صالحین، دونوں نیک تھے۔ دیکھیے اگر صالحین نہ ہوتا نا تو وہ جمع ہوتی، صالحین 3 یا 3 سے زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ صالحین، آپ پڑھ چکے ہیں لیول 4-5 میں، صالحین مطلب 2 نیک لوگ۔ تو وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں، تو کیا کیا انہوں نے، ان دونوں عورتوں نے؟ فخانتاہما، فخانتا، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، فاپس خانتا، ان دونوں نے خیانت کی، ہما، ان دونوں سے، یعنی ان 2 نیک بندوں سے، ان 2 عورتوں نے ان دونوں نیک بندوں سے خیانت کی۔ تو یاد رکھیے گا یہاں نعوذ باللہ خیانت سے مراد کسی فحاشی کے کام کو آنا نہیں ہے، بلکہ ایمان نہ لانا ہے، یا پھر کفار کو جا کر گھریلو حالات بتانا ہے کہ ہمارے گھر میں کون آیا کون نہیں۔ تو کیا ہوا؟ فلم یغنیا، پس نہیں فائدہ دیا، عنہما، ان دونوں کو، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کو کسی چیز نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ وقیلا، اور کہا گیا، ادخلا النار، تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ کہا گیا جاؤ تم دونوں عورتیں آگ میں چلی جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ 2 عورتوں کی مثال ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں۔ تو ان آیات سے یا اس آیت سے ہمیں واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن جس چیز نے مجھے اور آپ کو فائدہ دینا ہے، یا دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نسبتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور کل کی سیشن میں بھی جہاں یہود کا تذکرہ آیا تھا تو یہ بات گزری تھی۔ تو اگرچہ دونوں نبی ہیں، نبیوں کے گھر میں ہیں، بیویاں ہیں، بڑا قریبی رشتہ ہے، لیکن اس رشتے نے کوئی فائدہ نہیں دیا جب وہ ایمان نہیں لائے۔
تو یہ ہم سب کے لیے بھی کس قدر بڑی تنبیہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے مثال کو بیان کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اللہ نے اب ایمان والوں کے لیے مثال کو بیان کیا، دو مومنہ عورتوں کی مثال کو ایمان والوں کے لیے بیان کیا۔ ایک فرعون کی بیوی ہے، اچھا کیا ہوا، اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی، اے میرے رب بنا دے میرے لیے، عندک، اپنے پاس، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر۔ اور ان کا نام جیسا کہ روایات میں آسیہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ جنت میں میرا ایک گھر بنا دیں، وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا کر، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِی، اور مجھے نجات عطا کر، مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے۔ اے اللہ جنت میں اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دیں اور مجھے فرعون، اس کے عمل اور ظالم قوم سے نجات عطا کر دیں۔ کتنی پیاری دعا، جو کہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے مانگی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور عمران کی بیٹی مریم، مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، التی، وہ جو، احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح میں سے، مطلب اپنی رحمت میں اپنی طرف سے ہم نے اس میں پھونکا، وصدقت، اور انہوں نے سچ کر دکھایا، حضرت مریم نے سچ کر دکھایا کس چیز کو، بکلمات تی ربہا، اپنی رب کی کلمات کو، وکتبہ، اور اللہ کی لکھے ہوئے کو، اللہ کی کتابوں کو، وکانت، اور وہ تھیں، من القانتین، جھک جانے والوں میں سے، جو اللہ کے آگے جھک جانے والے تھے، وہ تو اصل میں ان میں سے تھیں، عبادت گزاروں میں سے تھی، اور اللہ کے سامنے جھک جانے والوں میں سے تھیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 29ویں پارے کو مکمل کیا، 28ویں پارے کو مکمل کیا۔ تو آنے والے سیشن میں انشاءاللہ سورۃ الملک سے ہم 29واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آنے والے 8 سیشن میں، یعنی کہ 4 ہفتوں کے اندر، ہم اللہ کی توفیق سے 29واں اور 30واں پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سوال ہے کہ 4 پوائنٹس کو رپیٹ کیجیے۔ توبۃ نصوحا، نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑا جائے، نمبر 2 اس پر شرمندہ ہوا جائے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، نمبر 3 دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے کہ آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گا، اور نمبر 4 اگر اس کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو اس کو واپس کرے، اس کے حقوق واپس لوٹائے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں وہ کس کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔